حضرت سیدنا امام ابن شہاب ظہری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے مروی ہے کہ جب ابراہیم بن ہشام حاکم بنا تو میں اس کے ساتھ ہی رہتا۔ وہ کئی معاملات میں مجھ سے مشورہ کرتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، اے ظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا ہمارے شہر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت پائی ہو؟ اگر کوئی ایسا شخص تمہاری نظر میں ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا ہاں، حضرت سیدنا ابو حازم علیہ رحمۃ اللہ دائم اس شہر میں رہتے ہیں۔ انہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بابرکت حاصل ہوئی ہے، اور ان سے سنی ہوئی کئی حدیثیں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم بن ہشام نے ایک قاصد بھیج کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلوایا۔ آپ تشریف لائے اور سلام کیا۔ ابراہیم بن ہشام نے جواب دیا اور کہا، اے ابو حازم علیہ رحمۃ اللہ دائم، ہمیں کوئی حدیث سنائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے ابراہیم بن ہشام، اگر مجھے تمہاری آخرت کی بھلائی مقصود نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تیرے پاس حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنانے نہ آتا۔ ابراہیم بن ہشام نے پوچھا، حضور آپ یہ بتائیں کہ ہمیں نجات کس طرح حاصل ہوگی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کے احکام کو تمام مخلوق پر ترجیح دو۔ اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف کسی کی بھی بات نہ مانو۔ مال حلال طریقے سے حاصل کرو، اور جہاں اسے صرف کرنے کا حق ہے وہیں صرف کرو۔ ابراہیم بن ہشام کہتے ہیں، ان باتوں پر کما حق ہو کون عمل کر سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے دنیا میں سے اتنی چیز ملے جو تجھے کافی ہو تو تیرے لیے تھوڑی سی دنیاوی نعمتیں بھی کافی ہیں، اگر تو صبر کرے۔ اور اگر تو دنیا کا حریص ہے تو چاہے کتنا ہی مال و زر جمع کر لے، تیری حرص ختم نہ ہوگی۔ تو کبھی بھی دنیاوی دولت سے بے نیاز نہ ہوگا، ہر وقت اس میں اضافے کا متمنی ہوگا۔ ابراہیم بن ہشام نے پوچھا، کیا بات ہے کہ ہم جیسے لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم لوگوں نے اپنی ساری توجہ دنیا کی دولت پر دے رکھی ہے، اور ہر وقت تمہارے سامنے دنیاوی نعمتیں موجود رہتی ہیں، اس لیے تمہیں ان نعمتوں سے جدا ہونا پسند نہیں۔ اگر تم آخرت کی تیاری کرتے اور آخرت کے لیے اعمال صالحہ کیے ہوتے تو تم موت کو کبھی بھی ناپسند نہ کرتے، بلکہ آخرت کی نعمتوں کی خاطر جلدی کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ نصیحت بھری باتیں سن کر حضرت سیدنا امام ظہری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، اے امیر، خدا عز و جل کی قسم، میں نے آج تک کبھی بھی اس کلام سے بہتر کلام نہیں سنا۔ شیخ ابو حازم علیہ رحمۃ اللہ الدائم نے کیسے جامع کلمات کے ساتھ ہمیں نصیحت کی ہے۔ میں عرصہ دراز سے ان کا پڑوسی ہوں، لیکن افسوس میں کبھی ان کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا اور ان کی صحبت بابرکت سے محروم رہا۔ شیخ ابو حازم علیہ رحمۃ اللہ الدائم نے فرمایا، اے ابن شہاب ظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر تو ان علماء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں سے ہوتا جو دنیا داروں سے بے نیازی کو پسند کرتے ہیں تو ضرور میری مجلس میں بیٹھتا اور ضرور مجھ سے ملاقات کا سلسلہ رکھتا۔ اس پر حضرت سیدنا ابن شہاب ظہری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے عرض کی، اے ابو حازم علیہ رحمۃ اللہ الدائم، مجھے آپ کی اس بات نے غم زدہ کر دیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے ظہری علیہ رحمۃ اللہ القوی، جب کوئی شخص اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم حاصل کرتا ہے تو وہ شخص اپنے اس علم کی بدولت مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے کوئی دنیوی غرض و غایت نہیں ہوتی، اور ایسے عالم ربانی کی طرف
لوگ اکتساب علم کے لیے آتے ہیں۔ بڑے بڑے عمراء و دنیا دار لوگ اس عالم ربانی کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا عالم عمراء اور عوام دونوں کے لیے باعث نجات ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ انہیں حق بات ہی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ اگر علماء کو دنیا کی حرص بادشاہوں کے درباروں میں لے جائے تو پھر علماء اپنی شان کھو بیٹھتے ہیں اور عمراء ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کا علم حاصل کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری تعظیم کی جائے، ہماری بات کو اہمیت دی جائے، لیکن جب یہ عمراء کی محفل میں جاتے ہیں تو ان کا وقار گر جاتا ہے، یہ حق بات کہنے کی جرت نہیں رکھتے، ہر وقت بادشاہوں اور عمراء کی خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں۔ ایسے علماء ان بادشاہوں اور عوام الناس دونوں کے لیے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو حازم علیہ رحمۃ اللہ دائم کی یہ باتیں سننے کے بعد ابراہیم بن ہشام نے کہا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی حاجت بیان کریں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ دی جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے ابراہیم بن ہشام، میں اپنی حاجتیں اس پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ میری امیدوں کا مرکز صرف میرا مالک حقیقی عز و جل ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہیں۔ میرا مالک عز و جل مجھے جو چیز بھی عطا فرماتا ہے میں اسے بخوشی قبول کر لیتا ہوں، اور جس چیز کو مجھ سے روک لیتا ہے میں کبھی بھی اس کی شکایت نہیں کرتا، نہ ہی ناشکری کرتا ہوں، بلکہ میں اپنے پروردگار عز و جل سے ہر حال میں خوش ہوں، اس کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دو نعمتیں میرے نزدیک بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ عز و جل کی رضا، نمبر 2 زہد و تقوی۔ یہ دو نعمتیں مجھے ہر چیز سے محبوب ہیں۔ ابراہیم بن ہشام نے عرض کی، اے ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، برائے کرم آپ ہمارے ہاں تشریف لایا کریں تاکہ ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اکتساب فیض کر سکیں۔ اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ آنا چاہیں تو میں خود حاضر ہو جایا کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے ابراہیم بن ہشام، تو میرا خیال چھوڑ دے اور میرے گھر بھی نہ آنا، اسی میں میری بھلائی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ تو نیک اعمال کی طرف راغب ہو جا، اگر نیک کام کرے گا تو کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا اور تجھے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔